چلو سب لوگ جلدی سے ادھر آ جاؤ. ویسے تو میں بچوں کو کہانیاں سناتا ہوں، لیکن آج تم جیسے جوانوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے. فقیہوں کے فقیہ اور شجاعوں کے شجاع حضرت علی کی حکایت سناتا ہوں آج. بہت غور سے سننا تم لوگ. خیبر نام کا ایک معروف قلعہ ہوتا تھا وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شہر مدینہ کے قریب یہودیوں کا مضبوط گڑھ تھا. وہ اس قلعے میں رہنے والے شر پسند اور سیاہ قلب انسان تھے. وہ لوگ رسول پاک پر ایمان نہ لائے، مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کے ساتھ میدان جنگ میں سفارہ بھی ہو چکے تھے وہ لوگ. وائے بے غیرت لوگ. خیر وہ وقت گزر گیا، جنگ ختم ہو گئی اور امن قائم ہو گیا. ہمارے حضور نے مسلمانوں کے ان خفیہ دشمنوں پر، ان سیاہ قلب لوگوں کی طاقت پر ایک کاری ضرب لگانا چاہیے. ہمارے پیارے محبوب ربانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر نے قلعے پر ایک زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا. بہت مشکل صورتحال تھی. آپ نے پھر حملے کا حکم دیا، پھر حملہ کیا گیا، مگر بے سود. وہ قلعہ جو تھا بہت مضبوط تھا. حضور پاک کو خبر ہوئی اور آپ نے جب دیکھا کہ مومنین مایوسی کا شکار ہیں تو فرمایا لشکر کا علم اسے دوں گا جو اس کا اصل حقدار اور کرار ہوگا، جس کی بدولت فتح مقدر ہوگی. اور وہ شخص ہوگا جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے والا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والا. اور تب آپ نے اس حقدار کو بلا بھیجا. کسے بلا بھیجا تھا میر چاچا؟ انہی کو جن کی شمشیر ہمیشہ اللہ کے نام پر اٹھی، اللہ کے شیر حضرت علی کو. علی حاضر خدمت ہوئے. حضور پاک نے فرمایا کہ خیبر فتح کرو، جاؤ اے علی. نبی پاک کا حکم کافی تھا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، چل دیے بس علم لے کر. چلے اللہ کے شیر خیبر کی سمت. نہ انہیں مضبوط فصیلیں روک سکی، نہ وہ وحشی درندے دشمن فوجی جو اجدہے کی طرح پھنکار رہے تھے. علی جا کر قلعے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کا نام لے کر کندھے سے ٹکر لگائی قلعے کے دروازے کو کہ وہ دروازہ جسے پوری فوج نہ ہلا سکی. قلعے کا وہ دروازہ چرچرا کر گلی ہوئی لکڑی کی طرح ان کے قدموں میں آن گرا. شہر فتح ہو گیا اور پرچم اسلام شان و شوکت سے قلعے پر لہرانے لگا.